ویسے یہ کس کی مجال ہے وہ وزیر اعظم یا کابینہ سے منظور کرائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لے اور وہ وزیر اعظم کو بھی پتہ نہ ہو۔ حکومت کا کوئی بھی بل بغیر کابینہ منظوری کے اسمبلی سینٹ میں پیش نہیں ہوتا، اور وہ بھی اتنی بڑی آئینی ترامیم میں۔ یہ پرانے طریقے ہیں کہ پہلے خود ہی کے کلاز چپکے سے پیش کرا دیں اور جعلی غصہ کر کے اعلان کر دیں کہ میں یہ استثناء نہیں لوں گا، میں عوامی یا سیاسی آدمی ہوں، مجھے جیلوں یا سزاؤں سے فرق نہیں پڑتا، نہ ہی میں ڈرتا ہوں، اور اپنے بلے بلے کرا لیں اور اب برسوں تک تقریروں میں فخر سے اعلان کریں گے کہ دیکھا، چاہتا تو امیونٹی لے سکتا تھا۔ اسے کہتے ہیں گڈ کوپ اینڈ بیڈ کوپ، کہ جس کے ذریعے یہ ترمیم پیش کرائی وہ بیڈ ٹھہرا اور شہباز شریف صاحب ٹھہرے جمہوری ہیرو۔ اگر انہیں واقعی علم نہیں تو وہ وزیر قانون نذیر تارڑ یا تو خود استعفیٰ دے دیں یا پھر شہباز شریف انہیں برطرف کریں کہ اتنی بڑی ترمیم ان کی منظوری کے بغیر کیسے پارلیمنٹ میں پیش کی۔ اگر دونوں کام نہیں ہوتے تو پھر یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا کہ نمبر بنانے ہیں۔ نیتوں کا حال تو خدا جانتا ہے، لہٰذا میری تمام تر اس کمنٹری کے باوجود وزیر اعظم کے اس فیصلے کی داد دینی چاہیے کہ وہ امیونٹی نہیں لینا چاہتے، اور یہی جمہوری یا سیاسی لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اور میری ان باتوں کا اور ان دیگر لوگوں کو ایمبیرس کرنا بھی ہے کہ جنہوں نے تاحیات امیونٹی لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے، اچھا بن کر بھی دکھا دیا اور دوسروں کو آئینہ بھی دکھا دیا کہ دیکھوں میں نہیں ڈرتا، جب کرسی یا عہدہ نہیں رہے گا تو پھر بھی میں یہ سب کچھ فیس کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ترمیم بھی پاس ہو جاتی اور منظور بھی ہو جاتی کہ وزیر اعظم کو بھی آخری دم تک یعنی تا حیات یہ امیونٹی حاصل ہے، مگر فرق صرف یہ پڑ رہا ہے کہ عمران خان چونکہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے تو اس کو بھی یہ فائدہ مل جاتا اور اس کو سارا ریلیف مل جانا تھا۔